اگر ماں باپ کو ناراض کرو گے، ناخوش کرو گے، ماں باپ کی نافرمانی کرو گے، اللہ اللہ آپ کا تقویٰ بھی بچا نہیں سکتا اگر ان کی آہ نکل گئی تو۔ اگر تم نے نافرمانی کر کے اپنے ماں باپ کے آنسو بہا دیے، اپنے ماں باپ کو رلا دیا، ماں باپ کا دل توڑ دیا، ڈرو اللہ سے کہ برباد ہو جاؤ گے۔ تمہاری ڈگریاں کچھ کام نہیں آئیں گی، تمہاری قابلیتیں کچھ کام نہیں آئیں گی اگر تم نے اپنے ماں باپ کو زندگی میں رلایا۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم وقال عليه الصلاة والسلام تمام قسم کی کبریائی و بڑائی بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی امتیوں کو ماؤں سے زیادہ محبت کی اور اپنے امتیوں سے ماؤں سے زیادہ تکلیفیں جھیلی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی تمام تر کوششیں امت مسلمہ کی دعائیں کرنے میں سب سے زیادہ کردار نبھایا۔ محترم حاضرین جمعہ اور طلبہ عزیز، آج اس جمعہ میں آپ کے سامنے سورہ لقمان کی مختصر سی آیت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، لقمان علیہ السلام اپنے فرزند اپنے لقب جگر سے کہتے ہیں اے میرے بیٹے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو شریک مت ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اسی طرح میں نے سورہ تحریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوں وہ ہے بچوں کے تربیت میں والدین کا کردار۔
محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں بتلائی اور بہت سی نعمتیں پیدا کی، جن نعمتوں میں سے اولاد کی عظیم نعمت ہے۔ اولاد نعمت ہے اور وہ نعمت اس وقت بن سکتی ہے جب اس اولاد کو والدین اچھی سی تربیت دے سکے، دینی تعلیم سے آراستہ کر سکے، اخلاق و آداب کا محور سکھلائے اور جہنم کی آگ سے بچانے میں والدین اس کے پیش آگے رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے فرما رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ محترم سامعین، والدین کا کردار اولاد کی تربیت میں بہت زیادہ ہوا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ اور اس کے رسول کے حق کے بعد کسی شخص کا حق اگر قرار دیا گیا تو والدین کا حق ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کا احسان ہے اور ان کا احسان ادا نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام کے واقعات کی نظر میں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پیش کی، جس میں ایک طویل حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا میں نے پیش کیا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی ہر ذمہ دار کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان میں سے والمرأة راعیۃ علی بیت بعلها وولدہ، اس عورت کو اپنے پوچھا جائے گا جو اپنے شوہر اور اپنے بچوں کی ذمہ دار تھی، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ، قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی جب شوہر کمانے کے لیے، تجارت کے لیے گھر سے باہر جاتے ہیں تو بیوی کو اس بات کا حق رہتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے گھر کو دیکھے اور اپنے بچوں کی تربیت صحیح طور پہ کرے۔ تو اس حدیث سے والدین کی تربیت بچوں پر کس طرح کرنا ہے اور اس کی ذمہ داری کیا ہے یہ بتلائی جا رہی ہے۔ حقیقت میں انسان کی تبدیلی اسی وقت آ سکتی ہے جب بچہ چھوٹا سا بچہ ہو اور اس کو اس وقت تربیت دی جائے، دینی تعلیم کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں احادیث کو یاد کیا جائے تو وہ چیز اس کے ذہن و گمان میں پتھر کی لکیر کی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک پتھر کی بھی تبدیل سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے سنوارا جائے۔ شرط یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو صحیح سے تربیت دیں تو اسی وقت اس کی صحیح سے تربیت ہو سکتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، اس پودے کو جب ہم اس کی شاخ کو ادھر اور ادھر کرنا چاہتے ہیں تو اسی وقت کر سکتے ہیں جب وہ چھوٹا سا پودا ہوتا ہے۔ جب وہ پودا ایک عمر دراز کے بعد سخت لہجہ اختیار کرتا ہے، مطلب سخت ہو جاتا ہے، وہ پودا جا کر ایک لکڑی اختیار کر جاتا ہے، ایک مضبوط درخت بن جاتا ہے، تو ہم اس کو سیدھا اور درست نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بچوں کی تربیت ہم کو شروع ہی سے کرنی چاہیے، شروع ہی سے ان کو قرآن مجید سے آراستہ کرنا چاہیے، شروع ہی سے احادیث کو زبانی یاد کرا دینا چاہیے، اور قرآن کے ساتھ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم یہ دونوں لازم مطلوب ہیں۔ محترم سامعین، والدین اپنے بچوں کی تربیت کرنے پر جب اپنا ہر چیز لگا دیتے ہیں تو اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کو فائدہ ملتا ہے اور آخرت میں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں ان الرجل لترفع درجته في الجنة فيقال استغفر لك وولدك۔ نیک اولاد، والدین جب اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیتے ہیں اور وہ اولاد اچھی بن جاتی ہے تو والدین کے حق میں وہ اولاد دعائیں کرنے لگتی ہے۔ والدین کا انتقال ہو جائے تو وہ بندہ اور ان والدین کے حق میں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی ماں اپنے بچے کو اچھی سی تربیت کرتی ہے لترفع درجته في الجنة، ہم اس بچے کی تربیت کی وجہ سے ان والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرتے ہیں۔
اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرتے ہیں، درجات دیتے ہیں، بلند درجات جنت میں عطا کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ والدین کی اچھی تربیت کرنے کا۔ دوسرا فائدہ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشہور ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو تین چیزیں باقی رہ جاتی ہیں۔ ایک تو پہلی چیز اور صدقۃ جاریہ، وہ صدقہ جاریہ جو انسان کہیں پر کنواں کھود دیتا ہے، وہاں سے پانی جاری ہو جاتا ہے اور اس پانی کو سیراب ہو، اس پانی سے بہت سے حضرات سیراب ہوتے ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں، فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو وہ مرنے والے شخص کو اس کو فائدہ ہوتا ہے، تو اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ پانی کسی کو سیراب کرنے کے لیے کنواں کھدوا دینا یا بور کے لیے کسی کو پیسے مہیا کرنا، تو یہ صدقہ جاریہ۔ دوسری چیز جو باقی رہتی ہے اور ایک تفریحی فائدہ مند ہے جو کہ بچے کے لیے ضروری ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، عورت اور مرد پر فرض ہے۔ خصوصی طور پر بچوں کو جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو تعلیم علم سے اور مدارس سے آراستہ کرنا چاہیے، علم دین کی جو باتیں ہیں وہ سکھلا دینا چاہیے۔ تیسری چیز جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہ رہا ہوں، اور ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے حق میں دعا کرے، تو یہ آخرت میں بھی قبر میں بھی وہ کام آنے والی نیکی ہے۔ جب تک اولاد سرزمین پر بچوں کو تعلیم دیتے رہیں گے تو والدین اگر انتقال فرماتے ہیں تو ان کی قبر میں وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، ان کے حق میں نیکیاں کا سلسلہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن والدین اچھی تربیت کیے تھے اور وہ بچے ان کے حق میں دعائیں کر رہے تھے، وہ بچے ان کے حق قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے دنیا میں رہ کر، یہی چیز والدین کو کام آنے والی ہے۔ دوسرا فائدہ والدین کا بچوں کو تربیت کرنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ان کو والدین کو اچھی تربیت کرنے پر 3 کی جوڑوں سے نوازے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور والدین حیران رہ جائیں گے کہ 3 کی جوڑے ہم کو کس بنا پر پہنائے جا رہے ہیں، اور جنت میں عظیم جیسی نعمت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ بِتَعْلِيمِ وَلَدُكُمَا الْقُرْآنَ، ان والدین کو جنت میں اچھے سے اچھے زیب و تن کیا جا رہا ہے، اچھے سے اچھا لباس پہنایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان والدین نے اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم سکھائی۔ تو یہ 3 چیزیں جو والدین کو دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی، اس وقت جب والدین اپنے بچوں کو اچھی سی تربیت کر سکیں۔ اور سب سے پہلی چیز بچوں کی تربیت میں ایمان و عقیدے کی درستگی اور قرآن مجید سے آراستہ کرنا ضروری ہے۔ جہاں تک ہو سکے قرآن مجید کا علم بچوں کو دینا یہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح بہت سے واقعات جو ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتے ہیں، ایک شخص جو اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا بیٹا بہت ستاتا ہے، میرے بیٹے کی بہت سی شکایتیں ہیں، اور میرا بیٹا ایسا ہے کہ میری باتوں کو مانتا نہیں ہے، وہ نافرمان بن چکا ہے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ شکایت پیش کی جاتی ہے تو وہ بچہ سنتا ہے اور سن کر کہتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ کیا والدین کا بچوں پر حق ہے؟ تو کہتے ہیں ضرور، والدین کا بھی بچوں پر حق ہے اور بچوں کا والدین پر بھی حق ہے۔ تو کیا حق ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 3 باتیں فرماتے ہیں، کہ بچوں پر والدین کا حق یہ ہے کہ جب شادی کرتے ہیں تو اچھی ماں کا منتخب کرے، شادی سے پہلے اچھی عورت کو منتخب کرے، اچھی لڑکی کو منتخب کرنا یہ والدین کی تربیت میں پہلا عمل ہے۔ دوسری بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور یحسن اسمہ، اس بچے کا نام اچھا نام رکھا جائے، اور تیسری بات کہتے ہیں وہ یعلمہ القرآن، اور اس کو قرآن مجید کی تعلیم دے۔ یہ 3 بات عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میرے والد محترم ان 3 باتوں سے مجھ کو آگاہ نہیں کیا، مجھ کو کبھی بھی ان 3 باتوں سے آراستہ نہیں کیا، میں نے اپنی زندگی میں 3 باتوں کو نہیں پاتا ہوں۔
پہلے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی والدہ یعنی بچے کی ماں جو رہتی ہے صحیح منتخب نہیں کرتی، کہتے ہیں کہ میری ماں موجوسی تھی، آنکھ کو پوجا کرنے والی تھی۔ دوسری چیز وہ یہ ہے کہ نام اچھا رکھنا چاہیے، تو اس بچے کا نام جعل رکھا گیا تھا، جو کہ ایک نامناسب نام تھا، تو نام بھی آپ کا صحیح نہیں رکھا گیا اس بچے کا۔ تیسری شکایت، تیسرا جو بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیم سکھائی جائے، تو قرآن مجید سے بھی آراستہ نہیں کیا گیا، قرآن مجید کی تعلیم نہیں دی گئی۔ یہ تین چیزیں صحیح طور پر بچوں کی تربیت میں ادا نہ کرنے کی وجہ سے بچہ شریر ہونے لگا، نافرمان بننے لگا۔ تو یہ بات جب معلوم ہو جاتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بچے کے والد سے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے چاہیے کہ تو اپنے اس بچے کو شروع ہی سے صحیح سے تربیت دینا چاہیے۔ تو اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اولاد کو اچھی نعمت سے نوازا ہے تو ماں کا بھی کردار بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بوسہ دیتے ہیں۔ دیکھیے کہ والدین کا کردار کیسا ہوتا ہے، بچوں کی تربیت کس طرح کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنا کر بھیجے گئے ساری انسانیت کے لیے، سارے جہاں والوں کے لیے، بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جب بوسہ دینے لگتے ہیں تو ایک شخص کے اتحادی ایک شخص دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بوسہ دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے اب تک ان کو ایک بوسہ بھی نہیں دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، تم دوسروں پر رحم نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے رحمت کی چیز چھین لی ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، ان کو بوسہ دیتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کے لیے مساجد کا بھی رخ کرتے تھے، اور مساجد میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جب نماز پڑھاتے ہوتے تو آپ کے کاندھوں پر بیٹھتے، اور یہ تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دی جا رہی ہے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ بچوں کو مساجد کی طرف رخ کریں، ان کو معلوم ہو کہ اذان کس کو کہتے ہیں، اذان میں کیا الفاظ کہے جاتے ہیں، ان کو معلوم ہو اقامت کا درجہ کیا ہے۔ جب 40 دن اقامت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے نماز تو اس کی نیکیاں بھی، اس کو نیکیاں ملتے ہیں، وہ گناہوں سے بری ہو جاتا ہے۔ اس بچے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اقامت کے ساتھ دونوں میں انسانیت کے اندر اتحاد و اتفاق کی صفت مساجد میں معلوم ہوتی ہے کہ امیر غریب تمام لوگ ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اس بچے کو، کیونکہ بچہ ایک دوسرے کی کاپی کرتا ہے، والدین جو کرتے ہیں وہی بچہ کرنے لگتا ہے، اسی لیے تربیت اچھی ہونی چاہیے۔ والدین اگر قرآن کی تلاوت شروع سے کرتے ہیں اور صبح میں تلاوت کرنے لگتے ہیں تو بچہ بھی سن کر اس کے کانوں میں سب سے پہلی چیز وہی گونجنے لگتی ہے۔ اگر چند دن والدین تلاوت کرنے لگتے ہیں، ایک دن اگر چھوٹ جاتا ہے تو بچہ آ کر کہتا ہے کہ میں روزانہ ایک آواز سنا کرتا تھا، ایک تلاوت سنا کرتا تھا، آج وہ آواز نہیں نظر آ رہی۔ تو یہی آواز قرآن مجید کی تلاوت بچوں کو شروع سے دینی چاہیے۔ اور اسی طرح ہمارے سامنے والدین کا کردار بہت اہم ہے، کیونکہ سائنسدان بھی بہت بڑے بڑے جو کردار والے تھے وہ لوگ بھی کہتے ہیں۔ نپولین کہتا ہے کہ give me a good mother, I will give you a good nation۔ نپولین کہتا ہے کہ تم مجھے ایک اچھی ماں دو، میں تمہیں بہترین نسل دوں گا، میں تمہیں بہترین نسل دوں گا، بہترین خاندان دوں گا۔ تو ماں کا کردار بچوں کی تربیت کرنے میں بہت اہم ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک مرتبہ دیکھیے کہ کس طرح والدین تربیت کرتے ہیں، اس میں والدین کا بھی کردار ہوتا ہے، اساتذہ کا بھی کردار ہوتا ہے، اور اسی طرح معاشرے میں رہنے والے بڑے بزرگان دین کا بھی اس میں کردار ہوتا ہے بچوں کی تربیت۔ تو دیکھیے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک دن ان کی نماز چھوٹ جاتی ہے، فرض نماز چھوٹ جاتی ہے، اور ان سے ان کے استاد صالح بن کیسان رحمہ اللہ پوچھتے ہیں کہ تمہاری نماز چھوٹ چکی ہے، تمہاری فرض نماز ضائع ہو چکی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں
بالوں کی کنگھی کر رہا، اپنے بالوں کو سنوار رہا۔ دیکھیے کہ اس کے بعد ان کے استاد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے استاد جا کر کیا کہتے ہیں، ان کے والد سے کہتے ہیں، ان کے والد سے شکایت کرتے ہیں کہ تمہارے فرزند بالوں کے بہت شوقین ہو چکے ہیں اور وہ ان بالوں میں مشغول رہنے کی وجہ سے، کنگھی کرنے کی وجہ سے فرض نماز ضائع ہو چکی ہے۔ جب دیکھیے کہ والدین کو کوئی استاد بھی شکایت لے کر جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اسکول میں خصوصی طور پر، مدارس میں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی شکایت والدین کو اگر پہنچائی جاتی ہے تو پہلے والدین کو سننا چاہیے کیا ہے، اور اس کے بعد ان کے بات کو سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اس بات کو جب جانتے ہیں کہ شکایت یہ ہے کہ وہ کنگھی کر رہے تھے جس کی بنیاد پر ان کی نماز ضائع ہو چکی ہے، تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو کہ ان کے والد کیا کرتے ہیں، فوراً اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور حجام کے پاس کے بال کی صفائی کرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تمہارے بال نہیں رہیں گے تو تم اس میں مشغول نہیں رہو گے، اور اس میں مشغول نہ رہنے کی وجہ سے تم کو نماز بھی مل جائے گی اور تمہیں اس کا اجر بھی مل جائے گا۔ دیکھیے کہ اس وقت کے زمانے میں، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں والدین کس طرح تربیت کرتے تھے۔ استاد بھی اگر کوئی شکایت لے کر جاتے ہیں تو بچوں کو چاہیے کہ اپنے استادوں کا احترام کرے، ان کو کبھی بھی اونچے الفاظ سے بات نہ کرے، کیونکہ استاد کی قدر کرنے کی وجہ سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اگر کسی کو علم حاصل بھی ہوتا ہے، اگر والدین کی قدر نہیں کرتے، اساتذہ کی قدر نہیں کرتے ہیں تو وہ علم آخر میں رائے گا ہوگا، کوئی بھی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں نے بارہا کہا یہ واقعہ کہ کس طرح وہ بچوں کے لیے تعلیم دیا کرتے تھے، کس طرح اساتذہ کا احترام کرتے تھے، کس طرح بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرتے تھے، مسجد نبوی میں تعلیم دیتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ جب پڑھاتے تھے تو وقت کو اتنا آہستہ سے اٹھاتے تھے، آہستہ سے پلٹتے تھے، بے شور کے سامنے آواز بھی نہ آئے، ڈسٹرب بھی نہ ہو جائے کسی بڑے انسان۔ تو یہ تعلیم آج پن ڈراپ سائلنٹ، یعنی تعلیم اس طرح ہونی چاہیے کہ بچوں کو صرف اشارے کی وجہ سے سمجھ جانا چاہیے کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے تو ایک صحابی جو کہ ننھے سے تھے، چھوٹے سے تھے، کھانے میں وہ یعنی جب کھانا شروع کیے تو وہ سامنے سے کھانے کی بجائے ادھر ادھر سے تلاش کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹا تم وہاں سے نہیں بلکہ سامنے سے کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو تربیت دیتے تھے بہت شائستگی سے، بہت نرم دلی سے، بہت اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تربیت دیا کرتے۔ اور جو بچوں کو تربیت دیتے ہیں تو یہ تربیت اچھی ہونے کی وجہ سے والدین کے حق میں جب والدین مر جاتے ہیں تو ان بچوں کو جو اچھی تربیت دی جاتی ہے تو ان بچوں کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں کہ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ ہم کو یہ واقعہ معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا، جب وہ کشتی پر سوار ہو کر ایک یتیم کے گھر پر پہنچتے ہیں، ایک شہر میں پہنچتے ہیں تو وہ وہاں یتیم کا گھر رہتا ہے اور وہاں پر ان کی ضیافت بھی نہیں ہوتی ہے، اور اس دو یتیم بچوں کی گھر کی ایک دیوار گرنے لگتی ہے تو حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کو اٹھاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے، اس قریے والوں نے ہماری ضیافت بھی نہیں کی، ہمارا مہمان نوازی بھی نہیں کی، پھر بھی تم ان کی مدد کر رہے ہو۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ دو یتیم بچوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے کہ اس میں کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ دیوار گر جاتی تو ان یتیم بچوں کا خزانہ لٹ جاتا، چلے جاتا۔ تو اللہ کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس خزانے کی حفاظت کے لیے نبی کو بھیجا، اور اس نبی نے اس دیوار کو سہارا بنا کر ٹھہرا دیا اور اس بچوں کی حفاظت ہو گئی۔ دیکھیے کہ نیک اولاد نیک تھی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ اور یہی چیز ہم ابراہیم علیہ السلام کی واقعات میں دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ فوراً جو کام تم کو دیا گیا ہے یا ابت افعل ما تؤمر فستجدون، اللہ کے نبی کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کام کو کر گزرو تو مجھ کو صبر کرنے والا مجھ سے پاؤ۔ تو یہ تربیت تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کہ فیضا نے نظر کھایا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فضل دی۔ تو یہ آداب و اطوار سکھلائے تھے انبیاء علیہ السلام، اور والدین کے حق میں دعائیں بھی کرنا چاہیے جنہوں نے ہماری پرورش کی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اتنے بے شمار دعائیں ہیں، وہ چند بچوں کو یاد ہے۔ ہم کو چاہیے کہ والدین کے حق میں جو دعائیں قرآن مجید میں بتائی گئی وہ یاد کرنا چاہیے، اور اسی طرح بے شمار واقعات ہیں جو والدین کے کردار میں بہت اہم رکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے والد محترم امام بخاری کے والد محترم کا انتقال ہو جاتا ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ نابینا ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد 10 سال کی عمر میں وہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ جب امام بخاری رحمہ اللہ کو دودھ پلانے لگتی تھی تو اس وقت باوضو ہو کر دودھ پلایا کرتی۔ تو یہ دیکھیے کہ تربیت اچھی ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جب بغداد کو علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کی والد محترم نے اپنے بچے کو نصیحت کی، اچھی تربیت کا دیکھیے کیا سبق ملتا ہے۔ نصیحت کی کہ تم کبھی بھی جھوٹ مت بولنا، تم علم حاصل کرنے جا رہے ہو، تم کبھی بھی جھوٹ مت بولنا، چاہے کتنی بڑی آفت آ جائے، کتنی بڑی مصیبت آ جائے، تم جھوٹ مت بولنا۔ تو وہ جاتے ہیں راستے میں بغداد جاتے ہوئے ڈاکو آتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں، اور گھیر کر مال ساز و سامان لیتے ہیں، اور امام یعنی عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، اور وہ حیران ہو جاتا ہے ڈاکو کہ وہ جھوٹ بھی بول سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ کیوں نہیں بولے، تم جھوٹ بول سکتے تھے۔ تو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھ کو نصیحت کی تھی کہ تم علم حاصل کرنے جا رہے ہو، تم جھوٹ مت بولنا، چاہے بڑی مصیبت آ جائے، بڑی آفت آ جائے، تو اس لیے میں نے سچ کہا۔ تو دیکھیے کہ اس ڈاکو کے سردار نے بلایا اور کہا کہ اتنا بڑا کام اتنی ذمہ داری کے ساتھ تم نے ماں باپ کا حق کو ادا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نافرمانی کر رہے ہیں، تو اسی وقت وہ ڈاکو یعنی متاثر ہوتا ہے ان تعلیمات سے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ والدین شروع سے بچوں کو اچھی تربیت دینی چاہیے، اچھا نام رکھنا چاہیے، اور اسی طرح والدین بچوں کے حق میں صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، وہ بچے جن کی تربیت اچھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو زندگی میں رہتے ہوئے والدین کی قدر کرنے کی اور والدین کے ساتھ اس سے سلوک کے ساتھ پیشانی کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک البر رؤوف الرحیم۔